ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا پر نوجوان معلومات میں اضافہ کریں۔ نوجوان نسل اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کا مقابلہ کرے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کی شرکاء سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا دانشوروں اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے نوجوانوں کی معلومات میں اضافہ کریں۔ مضبوط قوم ہے، امن اور استحکام کے لیے بہت سی آزمائشوں کو برداشت کیا۔ فوج عوام کی بہتری کے لیے اداروں سے مل کر مختلف شعبوں میں پوری طرح مصروف عمل ہے۔ دشمنوں کی سازشوں کے باوجود دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ عوام کے مسلسل تعاون سے کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ افغانستان سے کوئی اپنا رشتہ ختم نہیں کرنے جا رہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں ٹی ٹی پی کے حملوں کا افغانستان سے گہرا تعلق ہے۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی مقیم افراد کو پکڑ کر نکالیں گے۔ افغان بارڈر لائن اور ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گا۔ مزید بولے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ جتنا ممکن ہوا شفاف الیکشن کرانا ہے۔ تمام جماعتوں کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ کسی جماعت کی ہار جیت کا فیصلہ عوام نے ووٹ سے کرنا ہے۔ کسی سیاسی جماعت کی حوصلہ شکنی حکومتی پالیسی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی نیب ریفرنسز میں اپیلیں بحال کر دی۔ نیب نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں کی بحالی کی مخالفت نہیں کی۔ کیا آپ نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ عدالت کا نیب پروسیکیوٹر سے استفسار۔ کسی عدالتی فیصلے میں نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں۔ نواز شریف کو بالکل گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ پروسیکیوٹر جنرل کا جواب، کہا زیادہ سے زیادہ عدالت نواز شریف سے نئے ضمانتی مچل کے طلب کر سکتی ہے۔ اگر سزا معطلی واپس نہیں ہوئی تو عدالت اس کو بحال کر سکتی ہے۔ اپیلیں بحال کرنے پر اعتراض نہیں، میرٹ پر دلائل دیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی۔ میڈیا کے سوالات پر جواب دینے سے گریز کیا۔ صحافی نے پوچھا الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کریں گے؟ نواز شریف بولے پہلے یہاں سے تو فری ہو جائیں۔ سوال کیا گیا قوم کے مجرموں کا حساب ہوگا یا نہیں؟ نواز شریف نے جواب نہیں دیا۔ پوچھا گیا سویلین بالادستی پر یقین رکھتے ہیں؟ قائد نون لیگ بولے 1947 میں بھی سویلین بالادستی تھی تو ہم آزاد ہوئے۔ شہباز شریف کہتے ہیں اللہ ظلم کو مٹاتا، سچائی عیاں کرتا اور مظلوموں کی دستگیری فرماتا ہے۔ اپیل بحالی نظام عدل پر دھبے کو دھونے کی طرف ایک قدم ہے۔ خواجہ آصف نے صدر عارف علوی کو کھری کھری سنا دی۔ رہنما نون لیگ کی 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز ود مالک میں گفتگو۔ کہا یہ ایسے لوگ ہیں جو کرسیوں سے چمٹ جاتے ہیں۔ پی ٹی وی پر حملہ کرنے والے کو شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ صدر عارف علوی استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ مزید بولے نواز شریف صرف پارٹی کو الیکشن لڑانے نہیں، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں۔ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے معاملے پر کوئی تنازع نہیں ہوگا۔ نواز شریف کو ریلیف نہیں مل رہا، کیسز بے جان ہے، باعزت بری ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں آئین اور قانون کا تقاضا ہے، فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے، امید ہے فیصلہ میرٹ پر اور نواز شریف سرخرو ہوں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کیسز میں اپیلیں بحال اور ضمانتیں بھی ہو گئیں۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں ناانصافی کے خاتمے کی طرف پیش رفت ہوئی۔ اس ناانصافی کے نتیجے میں پاکستان بحرانوں میں گھرا۔ نئے اتحاد کی تیاریاں، پی ٹی آئی وفد کی جے یو آئی قیادت سے ملاقات۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کی امامت میں نماز ادا کی۔ اسد قیصر، علی محمد خان، بیرسٹر سیف اور دیگر کی فضل الرحمان کی گھر آمد۔ ملاقات میں انتخابات اور سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو۔ پی ڈی ایم کی طرز پر نئے سیاسی اتحاد پر غور کیا گیا۔ تمام جماعتوں کو مساوی مواقع کے لیے سیاسی جد و جہد پر اتفاق۔ اتحاد میں پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو شامل کرنے پر بھی غور۔ وفد نے اتحاد پر چیئرمین سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایات کے ساتھ درخواست نمٹا دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو شفاف ٹرائل کا حق دینے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر بھی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق فیصلہ آج سنائیں گے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی وکلا اور فیملی سے ملاقات کی درخواست نمٹا دی۔ جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس ارباب طاہر نے کیس کی سماعت کی۔ وکیل شیر افضل نے بتایا سپرنٹینڈنٹ جیل نئے شیڈول میں تھوڑا ریلیف دینے کی کوشش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی مرضی سے ملاقاتیوں کے ناموں میں رد و بدل کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ سے ملاقات میں کوئی پرائیویسی نہیں دی جاتی۔ جسٹس گل حسن نے کہا یہ طریقے پرانے دور کے ہیں، بے نظیر بھٹو اور دیگر کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا۔ پرویز الہی کہتے ہیں سارے ریلیف نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے ہی ہیں، 5 ماہ سے وہ ضمانت پر ہیں، پھر بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ انصاف وہ ہے جس کو عوام تسلیم کریں اور انصاف ہوتا نظر بھی آئے۔ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ لاہور کی عدالت نے شوگر ملز کوٹا کیس میں پرویز الہی کو ڈسچارج کر دیا۔ یاسمین راشد کی بھی پیشی کے موقع پر غیر رسمی گفتگو، بولی نواز شریف اتنے بہادر ہیں تو ان کے خلاف الیکشن لڑ کر دکھائیں۔ نواز شریف کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی والوں کے کیسز کا چالان 3-4 ماہ سے نہیں آیا، یہ بات کنفرم ہے، الیکشن نہیں سلیکشن ہوگی۔ انتخابات ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں، تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے صدر عارف الوی کے انتخابات آگے جانے کے بیان کی تردید کر دی۔ ترجمان کے مطابق حلقہ بندیوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا۔ 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست شائع ہوگی، جس کے بعد الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ادھر الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور دیگر اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ امریکہ کی افغان شہریوں کی اثر نو آبادکاری پالیسی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سفیر نے اثر نو آبادکاری پالیسی کے تحت اہل افغانوں کی محفوظ امریکہ منتقلی پر زور دیا۔ پاکستان میں انتخابات اور علاقائی مسائل پر بھی گفتگو۔ جانبدار ارکان کو وفاقی کابینہ سے ہٹانے کا معاملہ، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن میں سماعت۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان الیکشن کمیشن پیش ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا وہ احد چیمہ، توقیر شاہ اور فواد حسن فواد کی نمائندگی کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کی معاونت کریں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا الیکشن کمیشن نے کسی فریق کو نوٹس جاری نہیں کیے، الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا۔ کیس کی سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس آج بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق ججز کے خلاف زیر التوا شکایات پر غور کیا جائے گا۔ جوڈیشل کونسل میں اس وقت 2 درجن سے زائد شکایات زیر التوا ہیں۔ جوڈیشل کونسل میں جسٹس طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن شامل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم افغان بھی کونسل کے ممبر۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں خالد بٹ چوک انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ۔ محسن نقوی کے مسلسل دوروں اور مانیٹرنگ سے انڈر پاس کا 74% کام مکمل۔ وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹ کی جلد تکمیل اور یو ٹرن کے حوالے سے ڈی جی ایل ڈی اے اور کانٹریکٹر کو ہدایات دیں، کہا ٹریفک کو مؤثر مینجمنٹ کے ذریعے رواں رکھا جائے۔ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ نے منی بجٹ کی منظوری دے دی۔ اگلے 4 ماہ کے لیے 529 ارب روپے کا منی بجٹ منظور۔ بجٹ کی تفصیلات 92 نیوز کو موصول۔ 417 ارب جاری اخراجات اور 112 ارب ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص۔ بندوبستی اضلاع کے لیے 366 ارب روپے مختص، تنخواہوں کے لیے 86 ارب، پینشن کے لیے 85 ارب اور نان سیلری بجٹ کے لیے 124 ارب مختص۔